دوستوں یہ جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور یہ کہانی اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس میں چغتائی کے بہت سے افسانے ہیں، لیکن یہ افسانہ جو ہے بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور یہ سچائی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی جو ہے اس میں مسلم نوجوان لڑکیوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، زندگی بڑی بے رحم، خاص طور سے غربت اور مفلسی کے ماروں کی زندگی جو ہر آن میں مر مر کر جیتے ہیں اور جی جی کر مرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی کا ایک جوڑا ہے کہ چوتھی کے جوڑے میں کیا چیز دکھائی ہے، انہوں نے کیا بات کہی ہے کہ چوتھی کا جوڑا ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جس کی سربراہ بی اماں ہیں، جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔ ان کی دو جوان لڑکیاں ہیں، ایک بڑی کا نام ہے کبریٰ اور چھوٹی کا نام ہے حمیدہ۔ بی اماں کا سب سے بڑا مسئلہ کبریٰ کی شادی کا ہے، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد میں گھر میں رشتے آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ کبریٰ معمولی شکل و صورت کی، ڈری سہمی، خاموش طبیعت کی لڑکی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے لیے پیغام آنے بھی بند ہو گئے ہیں۔ بی اماں جو کبریٰ اور حمیدہ کی ماں ہیں، ساری امیدیں اس وقت جاگ اٹھی جب ان کے منجلے بھائی کا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں ان کے گھر قیام کرنے آتا ہے۔ وہ اپنا زیور تک بیچ کر گھر ٹھیک کرتی ہیں اور راحت کے رہنے کا انتظام بہت اچھی طرح سے کرتی ہیں۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے خود روکھا سوکھا کھا کر راحت کو مزیدار کھانے کھلاتی ہیں۔ جب راحت سے اس کی رضامندی ظاہر نہیں ہوتی، جب بی اماں اور ان کی منہ بولی بہن یہ طے کرتی ہیں کہ حمیدہ کبریٰ کی جو چھوٹی بہن ہے راحت سے ہنسی مذاق شروع کر دے، بی اماں کا یہ نسخہ کارگر ہوتا ہے اور راحت زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگتا ہے۔ وہ حمیدہ کو چھیڑتا ہے اور غلط نظروں سے بھی دیکھتا ہے۔ حمیدہ اپنی بہن کی خاطر یہ سب برداشت کرتی ہے۔ راحت کی اتنی دست درازیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ بی اماں اور اس کی منہ بولی بہن بہت خوش ہوتی ہیں کہ اب بات بالکل بن جائے گی، لیکن راحت نہ کچھ کہتا اور نہ اس کے گھر سے کوئی پیغام آتا۔ آخر کار بی اماں مشکل کشائی کی نیاز گھر میں دلواتی ہیں اور کبریٰ شرما کر مچھروں والی کوٹری میں بیٹھ جاتی ہے۔ لڑکیاں اسے چھیڑتی ہیں۔ کبریٰ مولوی صاحب کا دم کیا ہوا ملیدہ اپنی چھوٹی بہن حمیدہ کو دیتی ہے کہ وہ راحت کو کھلا دے۔ حمیدہ مقدس ملیدہ لے کر راحت کے کمرے میں جاتی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے ملیدے کا نوالا راحت کے منہ کی طرف بڑھاتی ہے۔ ایک بھونچال سا آتا ہے، حمیدہ راحت کی ہوس کا شکار بن جاتی ہے۔ اس طرح راحت 3 زندگیاں تباہ کر کے صبح کی گاڑی سے اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ پہلے سے کہیں اور طے ہو چکی ہے۔ کبریٰ دکھ کا شکار ہو کر مر جاتی ہے۔ بی اماں چوتھی کا جوڑا بنانے میں بہت ماہر تھی اور پورے محلے کی لڑکیوں کے چوتھی کے جوڑے بی اماں ہی بناتی تھی، اور بی اماں کے سامنے چوتھی کے جوڑے کے بجائے کفن کا لٹھا سامنے آ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔ ان کے گالوں پر موٹے موٹے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کبریٰ کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ دوستو یہ چھوٹی سی کہانی چوتھی کا جوڑا جو اس میں چغتائی کا لکھا ہوا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔